آج کا میرا موضوع سخن ہے وہ ہے دنیا و آخرت کی حقیقت۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور یہ ہمیشگی والی دنیا نہیں ہے۔ ہماری آپ کی اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہم اور آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر کیوں پیدا فرمایا ہے، کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی وہ ذات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانچے پرکھے دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عمل کے اعتبار سے ہم میں سے کون اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ جانچنے کے لیے، آزمانے کے لیے۔ اگر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آزمائش ہے، جو آزما رہے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو، اگر ان آزمائشوں میں ہم اور آپ کامیاب ہو گئے تو آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم اور آپ اس دنیا میں ناکام رہے، کل قیامت کے دن بھی ہم اور آپ ناکام ہی رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ دنیاوی زندگی بس 4 دن کی زندگی ہے۔ یہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں فنا اور ختم ہو جائے گی، سوائے اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہے گی۔ دنیا کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن کی آیت سے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ لوگو جان لو، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشے کی زندگی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو قید کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشے کی زندگی ہے۔ جس طریقے سے کھیل کچھ ہی گھنٹوں کے بعد، کچھ ہی منٹوں کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ دنیاوی زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ لوگو جان لو، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشے کی زندگی ہے۔ اگر ایک بچے کے سامنے آپ کھلونے کو رکھ دیں، آپ ایک بچے کے سامنے اگر خوبصورت کھلونے کے رکھ دو گے، اور دوسری طرف وہی بچے کے سامنے آپ سونے اور چاندی کو رکھ دیں گے، لیکن وہ بچہ سونے اور چاندی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ اس بچے کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کیا ہوتی ہے، یہ دنیا میں آ کر کے ہمیں کرنا کیا ہے۔ وہ یہی جانتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، یہ بس کھیلنے کے لیے دیا ہوا ہے۔ لعب ولو، اور جب تھوڑا شعور ہو جاتا ہے، جب 8-10 سال کے ہونے لگتے ہیں تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تماشے کی زندگی ہے۔ اب انہیں دنیاوی دنیاوی کاموں میں انہیں اچھا لگنے لگتا ہے، لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔ وہ موبائلوں میں، ٹیلی ویژنوں میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں ادھر مست رہتے ہیں، انہیں لہو اچھا ہونے لگتا ہے، لگنے لگتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ یہ چھوٹے بچوں کے لیے جو دنیا ہے، یہ کھیل اور تماشے کی زندگی ہے چھوٹے بچوں کے لیے۔ لیکن وہی ایک انسان جب تھوڑا بڑا ہونے لگتا ہے، جب 15-20 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے،
تو ایسے لوگوں کے لیے یہ دنیا کیا ہوتی ہے؟ وزینتن، یہ دنیاوی زندگی ایک زینت بن جاتی ہے۔ 15-20 سال کے نوجوان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے آپ کو خوبصورت دکھلانے کی کوشش کرتے ہیں، زیب و زینت اختیار کرتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، باڈی فٹنس کو رکھنے کے لیے جم بھی جوائن کر لیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا زیب و زینت کی چیز ہے۔ 15-20 سال کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس دنیا میں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں زیب و زینت اختیار کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے؟ وَزِینَةٌ، لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو زینت سمجھتے ہیں، اور زینت کون لوگ سمجھتے ہیں؟ وہی لوگ جو آگے پیچھے آخرت کے بارے میں کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے سے فخر کرتے ہیں، چاہے کسی بھی معاملات میں ہو، دنیاوی چیزوں میں، مال و دولت کے اعتبار سے ہو یا پھر اولاد کے اعتبار سے ہو، علم کے اعتبار سے ہو، کسی بھی طریقے سے کیوں نہ ہو، وہ آپس میں فخر کرتے ہیں۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، وہ آپس میں ایک دوسرے سے فخر کیا کرتے ہیں۔ تو فخر کرنے کو بھی لوگ یہی دنیاوی زندگی سمجھتے ہیں۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی زندگی میں مال اور اولاد کی کثرت کو دنیاوی زندگی سمجھتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ ہوتا ہے بس مال جمع کر لیے، ہم اور آپ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سوچتے ہیں سارا سب کچھ یہی دنیا ہے، صرف مال جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ایسا انہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہوگا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بس مال ہمیں ملنا چاہیے، مال ہمیں جمع کرنا چاہیے چاروں طرف سے، جائز ہو ناجائز ہو، حلال ہو حرام ہو، کوئی اس کی فرق نہیں پڑتا ہے، بس مال ہونی چاہیے۔ تو دنیاوی زندگی کو لوگ جو بچے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کھیل ہے، جب تھوڑا شعور ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی تماشا ہے۔ جب 15-20 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی بس زینت کا نام ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پر فخر کرنے کو دنیاوی زندگی سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مال و اولاد کی کثرت کو دنیاوی زندگی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اصل زندگی ہماری جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ عارضی ہے، یہ فنا ہونے والی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کی چغلخوری کیا کرتے ہیں، جو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر 3 بڑے گناہ کا ذکر فرمایا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کو ٹٹول ٹٹول کر کے نکالتے ہیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ ایک ہے، ایک لُمَزَةٍ، لُمَزَةٍ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا، استہزاء کرنا اس کے سامنے۔ یہ غیبت اور مذاق اڑانا یہ دونوں بڑی خطرناک چیز ہے۔ کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ غیبت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے فلاں کے سامنے جبکہ اس کے غیر موجودگی میں، تو اپنی دفاع کرنے کے لیے، اپنی صفائی دینے کے لیے وہ شخص وہاں موجود نہیں ہوتا ہے۔ تو کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ غیبت زیادہ خطرناک ہے، اور کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ سامنے مذاق کرنا، استہزاء کرنا یہ خطرناک ہے۔ کیوں یہ خطرناک ہے زیادہ؟ کیونکہ جب کوئی انسان کسی کے سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، برائی کرتا ہے، تو پھر شرم کے مارے لوگوں کے سامنے اس کا چہرہ جھک جاتا ہے۔ بہرحال یہ دونوں بڑی خطرناک گناہ ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو غیبت کرتے ہیں، جو برائیاں نکالتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتلاتے ہیں
جو کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددا، تیسری برائی جو مال کو گن گن کر کے رکھتے ہیں، سمیٹ سمیٹ کر کے رکھتے ہیں۔ تین برائی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر ذکر فرمایا۔ میرے بھائیو، مال کو گن کر کے رکھنا، سمیٹ سمیٹ کر کے رکھنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم لوگ رکھتے ہیں، اگر 10-20 روپے، اگر 2-4 ہزار 5 ہزار روپے رہتے ہیں، ہم لوگ آرام سے گن کر کے رکھتے ہیں، پر اتنا پیسہ ہم رکھے ہوئے، تو ایسا گننا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئے، ایسے لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے الذی جمع مالا وعددا، جو اپنے مال کو گن گن کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس 10-20 ہزار روپے ہوتے ہیں، وہ گن کر کے رکھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ اگر ہم 500 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، اگر 500 روپے ہم مسجد میں لگا دیں گے، اگر 500 روپے ہم مدرسے میں خرچ کر دیں گے، تو ہمارے پاس تو 19,500 بچیں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو اپنے آپ کو روکتا ہے، اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ویل لکل، ہر ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو مال کو گن کر کے سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو پوری زندگی ساتھ میں رہے گا یا ان کو دوام بخشے گا، یعنی اس کو ایسا بھی نہیں کہ اس کا مال اس کو مرنے نہیں دے گا۔ ایک انسان بہت پہاڑ کے برابر سونا جمع کر لیتا ہے، ایک انسان بہت پہاڑ کے برابر چاندی جمع کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، اگر انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو دوام بخشے گا، اس کو مرنے نہیں دے گا، تو پھر یہ غلط ہے۔ کتنوں بھی آپ مال جمع کر لو، لیکن پھر بھی آپ اس دنیا کے اندر ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں ان کو توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں داخل کیا جائے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ یہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم کہ یہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تبارک و تعالی کی سلگائی ہوئی آگ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو لکڑیوں سے نہیں سلگایا، اللہ رب العالمین نے اس آگ کو ڈیزل اور پیٹرول سے نہیں سلگایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو کس سے سلگایا ہے؟ انسانوں کو اور پتھروں سے اس آگ کو اللہ تبارک و تعالی سے سلگایا گیا۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ ایسی آگ ہے جو دلوں تک چڑھ جانے والی، دلوں تک چڑھ جانے والی آگ ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے یہاں یہ دنیاوی زندگی میں ہم اور آپ جس آگ کا استعمال کرتے ہیں، یہ آگ دلوں تک نہیں چڑھتی ہے۔ اگر بسا اوقات کوئی انسان اگر آگ میں جل جائے، ٹھیک سے ان کا پورا جسم جلنے بھی نہیں پاتا ہے، اس سے پہلے اس شخص کی وفات ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، جھلس کر کے مر جاتا ہے۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی ہوگی جو دلوں تک چڑھ جانے والی آگ ہوگی، یعنی آپ کے اندر میں بھی جلیں گے، باہر میں بھی جلیں گے، اور پھر اس سے ہم اور آپ بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، ان کو بند کر دیے جائیں گے، لمبے لمبے بڑے بڑے ستونوں میں جکڑ دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو جہنم میں داخل کرنے کے بعد بند کر دے گا، اس کو نکالے گا نہیں۔
تو میرے بھائیوں، مال اکٹھا کرنا اور ہم آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ اس دنیا کے اندر ہم لاکھ وفا کیوں نہ کر لیں، لیکن یہ دنیاوی زندگی ہمارے ساتھ وفا کبھی نہیں کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى آخرا منها شربۃ ماء۔ اگر اس دنیاوی زندگی کے حیثیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ رب العالمین کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں ہونے دیتا۔ یعنی اس دنیاوی زندگی کی اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے لیے ہم اتنا محنت کر رہے ہیں، اتنا مشقت کر رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر، مچھر کا پر کتنا ایک دم باریک ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی تو کافروں کو اللہ رب العالمین ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں، اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اللہ رب العالمین نے کیا بتلاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے بچے کے کان کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہنے لگے، میرے ساتھیوں، اس بکری کے بچے کو کیا 1 یا 2 درہموں میں آپ لوگ خریدیں گے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بکری کا بچہ ایک تو اتنا سا چھوٹا بچہ ہے، پلس میں مرا ہوا ہے، یہ 1 درہم کیا فری میں دیں گے، پھر بھی ہم نہیں خریدیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جتنا حقیر تمہارے نظروں میں یہ بکری کے بچے، مردار بکری کا بچہ تمہاری نظر میں جتنا حقیر ہے، یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس سے بھی زیادہ حقیر یہ دنیاوی زندگی ہے۔ اس حدیث سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت سے آیا ہے۔ جتنا بکری کے مردار بچہ صحابہ کرام کی نظروں میں کوئی حیثیت جو نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں یہ دنیاوی زندگی کی بھی حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آئیے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، یوسک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها۔ ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ باطل کو میں تم پر ٹوٹ پڑے گی ویسے ہی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوں گے؟ کیا ہم تھوڑے تعداد میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوں گی، اس کے باوجود بھی تم جگہ جگہ پر پریشان کیے جاؤ گے۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہماری تعداد زیادہ ہوگی، جب ہم بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے، پھر ہم جگہ جگہ پر کیوں پریشان کیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمہاری دنیاوی زندگی سمندر میں بہنے والے جھاگ کی مانند ہوگی، کافروں کے دلوں سے تمہارا وہ دبدبہ ختم کر دیا جائے گا، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دی جائے گی۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں وہن ڈال دیں گے، یہ وہن کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیاوی محبت تمہارے دلوں میں گھول کر کے پلا دی جائے گی، اور جب دنیاوی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی جائے گی تو تم موت کو بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھو گے، تم مرنا بھی گوارا نہیں کرو گے۔ آج کسی بوڑھے سے بھی پوچھ دو جس کا ایک پاؤں قبر میں لٹکا ہوا ہے، ان سے بھی پوچھ دو کیا تم مرنا گوارا کرتے ہو؟ کیا تمہیں مرنا پسند ہے؟ وہ ہرگز مرنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں مریں گے تو سماج، سوسائٹی، معاشرے کو بگاڑنے کا کام کون کرے گا؟
میرے بھائیوں جس دنیاوی زندگی کے چکر میں ہم اپنے آخرت کو داؤں پر لگا دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولهو، یہ دنیاوی زندگی صرف اور صرف کھیل اور کود کی زندگی ہے۔ ہماری اور آپ کی دنیاوی زندگی کی مثال بھی بالکل ویسی ہے جیسے ہم ابھی چل پھر رہے ہیں، اچانک ہماری موت کا وقت آ گیا، ہم چل پھر رہے جیسے آسمان سے بارش ہوتی ہے، بارش سے ببولہ پھولتا ہے، بارش کا دوسرا قطرہ اس ببولے پر گرا، وہ ببولہ پھوٹ گیا۔ ہمارے اور آپ کی دنیاوی زندگی کی مثال بھی بالکل ویسی ہے، ہم چل پھر رہے ہیں، اچانک ہماری موت کا وقت آ گیا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے کہو گے الہ العالمین ہمیں تھوڑا مہلت دے دیجئے، لیکن میرے بھائیو آپ کو مہلت نہیں دی جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے مومنو، اے مسلمانوں، یہ مال اور اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے کہیں یہ مال اور اولاد تمہیں غافل نہ کر دے۔ جس انسان کے پاس مال آ جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت صحیح سے نہیں کر پانے لگتا ہے، دنیا داری کا ان کے سامنے ٹینشن ہو جاتا ہے۔ فلاں فیکٹری کا مالک اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو یہ مزدور لوگ یہ صحیح سے کام نہیں کریں گے، اگر نماز پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے تو ہمارے نیچے اتنے ورکر کام کرتے ہیں، یہ لوگ ادھر ادھر صرف ادھر ادھر کریں گے، صحیح سے کام نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دے گا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی کو تنگ کر دے گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے دکھائے گا۔ ان تمام آیات قرآنیہ سے اور تمام احادیث سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل زندگی ہمارے آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کو فتنہ کہا ہے، آزمائش کہا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین اگر مال اور اولاد کی نعمتوں سے، دولت سے اگر نوازا ہے تو دنیا میں ممانی زندگی نہیں گزارے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے یا گزار کر کے دکھایا ہے، ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ آپ کا مال یہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا، آپ کا مال آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے جس راستے پر قرآن ہمیں جو حکم دیتا ہے، حدیث ہمیں جو حکم دیتی ہے، ہمیں راستوں پر ان عملوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کی لذتوں سے ہم تمام مسلمانوں کو بچائے، ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو راستہ جنت کی طرف جاتی ہے، ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ پکے سچے نماز کا پابند بنائے۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتے ایمان کی حالت میں ہو، آمین وما علینا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔